أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجوا وجوههم بأيديهم وأيدي المؤمنين واعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. اس سورہ حشر کو، حشر کا معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کر کے اٹھانا. اس سورہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو سورہ حشر نہ کہو، اس کو سورہ بنو نذیر کہو، کیونکہ اس میں ابتدا سے بنو نذیر کا ذکر ہے. بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ ہے جو مدینہ سے سب سے پہلے جلا وطن کیا گیا ہے. آج جیسا ہم خطبہ جمعوں میں قصے بیان کرتے ہیں، تاریخ بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، آج میں بھی تاریخ بیان کرتا ہوں. انصار اور یہود کی تاریخ. مدینہ منورہ میں انصار کب سے ہے، کہاں سے آئے، اور یہود کہاں سے آئے، کون پہلی تھے، یہ بات یاد رکھیں. سورت کا وہ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ یہود مدینہ منورہ میں جو آئے ہیں وہ شام سے آئے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے. تو اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ ان کو بنو اسرائیل کہتے ہیں. دوسرا ستیلا بھائی ہے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کو عرب کہتے ہیں. 2 بھائی ہیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق کی اولاد بنو اسرائیل ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہ عرب ہیں. مدینہ منورہ میں یہ یہود آئے ہیں شام سے. شام سے آئے ہیں. اکثر یہود شام سے اس غرض سے آئے ہیں. ان کی کتابوں میں تورات میں تھا کہ آخری نبی مدینہ میں آئے گا ہجرت کر کے جدھر بھی ہو. تو یہ اس گمان میں تھے. انبیاء بنی اسرائیل میں، یہود میں انبیاء علیہ السلام بہت آئے تھے. یہ اس فکر میں تھے کہ آخری نبی بھی ہمارا ہوگا، ہمارے خاندان کا ہوگا، مانا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہوگا، تو مدینہ میں ہوگا تو ہم اس کا اتباع کریں گے. اکثر اس خیال سے آئے ہیں. تو یہ پہلے سے شام سے آ کر مدینہ میں آباد تھے اور کوئی لوگ نہیں تھے. یہ انصار، اوس اور خزرج، جو انصار عرب ہیں، صحابہ انصار کہتے ہیں، مہاجرین اور انصار. انصار بعد میں آئی ہیں. انصار مدینہ منورہ کے نہیں ہیں. انصار یہ یمن میں ایک گاؤں ہے، معارف نام ہے، اور بہت خوشحال گاؤں تھا، بہت آباد، فصلیں بھی بہت، گھاس بھی بہت، اور خوشحال گاؤں تھا. وہاں قوم سبا بھی رہتی تھی. تو قوم سبا پر عذاب آیا. وہ بلقیس کا جو ڈیم تھا وہ ڈیم ٹوٹ گیا. ڈیم کا پانی تو اور رنگ کا تھا، وہ بظاہر تو ڈیم ٹوٹ گیا، در حقیقت اللہ کا عذاب تھا. کیونکہ وہ سیلاب جب آیا تو اس کا پانی سرخ تھا، خون کی شکل میں تھا. خون کا سیلاب آیا اور ان کی زمینیں، باغات، سب کچھ ختم کیا. اللہ کا عذاب تھا. اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا.
بھی پانی سے بنی اسرائیل کے لیے، ان بنی اسرائیل کے لیے اور قبطیوں کے لیے جب مصر میں تھے ان کے لیے پانی پانی ہوتا تھا اور قبطیوں کے لیے وہ پانی خون بنتا تھا۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، ایک برتن میں ہے۔ بنی اسرائیل جب پیتے ہیں تو پانی تھا اور قبطی لوگ فرعون کی قوم جب پیتے تھے تو خون ہوتا تھا، منہ میں خون بنتا تھا، اللہ کا عذاب تھا۔ تو وہ خون کا سیلاب آیا، نقصان بہت ہوا۔ وہاں ایک کاہن تھا، اس کاہن نے دوسرے سال تیسرے سال اعلان کیا کہ اس یمن میں معارب شہر کا نام ہے، خوشحال شہر کا، معارب میں اللہ کا ایک اور عذاب آنے والا ہے، کوئی بچنا چاہتے ہیں تو پہلے سے نکل کر جاؤ۔ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جیسا آج کل، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر اور نام بولتے ہیں لوگ کاہن کو، ہم ادھر اردو میں یہ جو آپ کہتے ہیں عامل ہے، فلان جگہ میں عامل ہے، حساب کرتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے، یہ حساب کتاب کرنے والے یہ کاہن ہیں، یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ پر کالا جادو ہے، آپ پر تعویذ ہوا ہے، آپ پر جادو ہوا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں، ان کو کاہن کہتے ہیں۔ اور ان کے پاس جانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کی، ان کی باتوں کا یقین کیا، وہ تجدید اسلام کرے۔ تجدید اسلام کس طرح کرے؟ دوبارہ کلمہ پڑھے، مطلب اسلام سے نکلتا ہے، اور وہ باز نہیں آتے ہیں، وہ ان کی روزی لگی ہے، وہ حساب کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، کالا جادو ہے، آپ پر تعویذ ہے، کوئی سمندر میں ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی قبرستان میں ہے، ہم نے نکالا، ہمارے جنات ہیں، تابع ہیں، سارا کہانیاں جھوٹ، کاہن ہیں۔ تو ایسے کاہن ہوتے تھے اس زمانہ میں۔ کاہن نے کہا یہاں ایک اور عذاب پھر آتا ہے، جو نکل کر بچنا چاہتے ہیں نکل جائے۔ کاہن کا کوئی غرض تھا یا ان کی زمینیں وہ گاؤں خالی کرنا چاہتا تھا، تو قوم سبا کے لوگ پہلے سے ڈرے تھے، وہ قوم سبا کے کچھ لوگ بھی وہاں سے ہجرت کر کے نکلے، اور ایک قبیلہ تھا بنو قیلہ۔ بنو قیلہ کے دو گروپ ہیں، ان کو اوس اور خزرج کہتے ہیں، جو انصار مدینہ ہیں، وہ بھی معارب شیخ سے بنو قیلہ کے اولاد میں سے اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے بھی وہاں سے نکلے، ہجرت کر کے آئے۔ ابھی یمن سے آتے ہیں، یہ سعودی عرب کی جو زمینیں ہیں، دور دور یہ کھلی زمینیں ہیں، پانی کم ہوتا ہے، دور دور ہوتا ہے، یہ آئے جہاں بھی کوئی جگہ مل گئی تو وہاں آباد ہوتے ہیں، اونٹ وغیرہ، بکریاں، اونٹ، گائے چرا کر گزارا کرتے ہیں، اور اس طرح آئے مدینہ منورہ میں آئے تو وہ جگہ کھلی تھی، ان کو پسند آیا کہ یہ مدینہ بیٹھنے کی جگہ ہے، تو مدینہ منورہ میں وہ مقیم ہو گئے۔ جب مقیم ہو گئے تو یہود آئے، یہود نے کہا یہ علاقہ ہمارا ہے، مدینہ منورہ ہمارا ہے، ہم نہیں چھوڑتے ہیں آپ کو، کیونکہ یہود شام سے پہلے آ کر آباد ہو گئے تھے، تو پورا مدینہ اپنا ملک سمجھتے تھے، وہ آباد ہو گئے، انہوں نے ملک سمجھا، تو پھر وہ اوس اور خزرج نے، جو بنو قیلہ کے لوگ ہیں، دو قبیلے ہیں، انہوں نے مذاکرات کیا کہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمارے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ یہود خدا کی مخلوق میں، بنی آدم میں، انسانوں میں یہود بدترین ایک مخلوق ہے، رحم دلی بالکل نہیں ہے، کنجوسی بھی انتہا تک پہنچی ہے، یہود سے زیادہ کنجوس، یہود سے زیادہ حاسد، یہود سے زیادہ بے رحم اور بے رحم ظالم بنی آدم میں کوئی بھی نہیں ہے، فرعون بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس شرط پر ہم آپ کو مدینہ میں چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں
لڑکی شادی ہوگی تو شادی دلہن پہلی رات ہمارے پاس گزارے گی. دیکھو کتنی قبیح ہے اور ذلت کی شرط. یہود ہے نا، بے حیا لوگ ہیں، بے رحم. انہوں نے کہا اس شرط پر مدینہ میں آپ کو ہم چھوڑتے ہیں کہ دلہن پہلی رات ہمارے پاس گزارے گی، دوسری رات پھر اپنے شوہر کے پاس جائے گی. یہ مجبور تھے، یہود زیادہ تھے، ان کو چھوڑتے نہیں تھے. انہوں نے مجبوری سے یہ شرط مان لی، اوس اور خزرج نے مان لی کہ دلہن پہلی رات آپ کے پاس گزارے گی. ادھر کوئی طالب علم نہیں ہے، ادھر وہ گھڑی ادھر لاؤ. تو یہ شرط مان لی. اتفاق سے جب پہلی شادی ہو گئی تو حیا عورتوں میں طبعی حیا ہوتا ہے، عورتیں حیادار ہوتی ہیں. پہلے زمانوں میں تو زیادہ حیا ہوتا تھا. یہ اوس اور خزرج تو خاندانی لوگ ہیں، یہ بہت حیا والے تھے. پھر عرب بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. عجم اور عرب میں بہت فرق ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں، نصف 10 آدمیوں سے ایک عرب زیادہ دلیر اور زیادہ وفادار اور زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں. پہلی شادی ہو گئی تھی، دلہن تو چھپ کر بیٹھتی تھی. وہ جو لڑکی تھی ہوشیار لڑکی تھی، وہ خزرج کے لوگ ایک جگہ میں اکٹھے بیٹھے تھے، گپ شپ لگاتے. وہ دلہن بے حجاب ہو کر چہرہ ننگا کر کے آ کر مجمع میں وہ پردہ ہٹا کر آئی. تو انہوں نے بہت عار سمجھا کہ دلہن اتنی بے حیا ہو کر مردوں کے مجمع میں آ کر چہرہ بھی دکھاتی ہے اور دوپٹہ بھی ہٹا کر کھڑی ہوتی ہے. انہوں نے اس لڑکی کو ڈانٹا کہ تو کتنی بے حیا لڑکی ہو، دلہن ہو، کہ مردوں کے سامنے بے حجاب آ کر کھڑی ہوتی ہو اور آج آپ کی شادی ہے. اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتا ہے کہ میں اس لیے بے حیا آئی ہوں. آپ عار سمجھتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتا ہے، بے حجاب مردوں میں آئی ہو. تو لڑکی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتا ہے، دلہن کو پہلی رات میں غیر شوہر کے پاس بھیجتے ہو. سوچو تمہیں شرم نہیں آتا ہے، تمہیں ڈوب کر مرنا چاہے، تم میں غیرت ہے، تم مرد ہیں، تم مرو، یہ ذلت برداشت نہ کرو. وہ لڑکی، یہ قانون ہے، جو بھی آدمی دل سے بات کرتا ہے، جو بات دل سے نکلتی ہے، وہ اوروں کے دلوں میں اترتی ہے. خدا کی شان ہے. یہ فارسی مثل بھی ہے، ہر چیز دل خیزد ہے پر دل ریزد ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ کسی کے دل میں اترتی ہے. لڑکی نے دل سے کہا تھا تو ان کے دلوں میں بات اتر گئی. لڑکی سے کہا واپس جاؤ گھر. وہ گئے، انہوں نے مشورہ کر کے کہا سب مر جائیں گے لیکن یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے. پہلے مجبوری سے معاہدہ تو کیا ہے لیکن ابھی مریں گے، نہ مدینہ چھوڑتے ہیں نہ یہ ذلت برداشت کرتے. یہود سے کہا بھائی آپ لڑکی نہیں بھیج سکتے، دلہن آپ کے پاس نہیں بھیج سکتے. پھر لڑائی ہو گئی. خدا کی شان لڑائی میں یہ اوس اور خزرج کم ہونے کے باوجود مدینہ منورہ میں یہود کے کئی خاندان آباد تھے، وہ زیادہ ہونے کے باوجود یہ غالب آئے. لڑائی میں جب غالب آئے، دلہن ان کے پاس بھیجنے سے بچ گئے. ابھی یہ ان سے کہتے تھے، یہود ان سے کہتے تھے آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اور گمان ان کا یہ تھا کہ ہم میں سے آتا ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کو مدینہ سے نکالیں گے. یہ ہمیشہ کہتے تھے، یہ ہمیشہ کہتے تھے. انصار کا اوس خزرج کون تھے؟ یہ بت پرست مشرکین تھے. جیسا مکہ والے بت پرستی کرتے ہیں، وہ بھی بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. اور یہ یہود تورات پر عمل کرنے والے لوگ تھے. مسلمان اس زمانہ میں مسلمان یہ تھے.
تو ان کے ذہن سازی کی تھی کہ نبی آئے گا آئے گا آئے گا، ہمیشہ یہ کہتے تھے، یہ نبی کے انتظار میں تھے کہ وہ نبی آئے گا، تو اور آپس میں بھی مشورہ کرتے تھے کہ ہم پہل کریں گے، نبی آخری آیا تو ہم پہلے اسلام قبول کریں گے، ان سے بھی یہ مشورے میں تھے، یہ بت پرست۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی، دیکھا تو بنو اسماعیل میں آیا وہ نبی، اور یہود اجتماع پر تھے کہ بنو اسحاق میں آئے گا۔ پھر حسد شروع کیا۔ رسول اللہ 13 سال وہاں رہا، 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں آیا۔ مدینہ منورہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہود کے ساتھ صلح کیا، صلح نامہ لکھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ایک شرط۔ دوسری، آپ اور ہمارے ساتھ اگر کوئی لڑا آپ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ کوئی لڑا باہر سے آ کر کسی نے حملہ کیا ہم بھی آپ کا تعاون کریں گے، آپ تعاون نہ کریں، صرف خود نہ لڑیں اور لڑنے والوں کے تعاون نہ کریں، ہم آپ کا دفاع بھی کریں گے۔ یہ صلح ہوا۔ ابھی ان میں 3 قبیلے مشہور ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ بنو نذیر وہ قبیلہ ہے، یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور ان میں علماء بھی زیادہ تھے، یہ یہود میں بھی زیادہ دیندار سمجھدار سمجھے جاتے تھے، تو وہ ان کو تو پتہ تھا تورات میں کہ یہ حق نبی ہے۔ جب نبی ہجرت کر کے آیا، بنو نذیر نے جا کر علامات دیکھا تو ان کا یقین اور بھی مضبوط ہوا کہ یہ تو نبی ہے، لیکن حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ پھر بدر کی لڑائی ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا، تھوڑے ہونے کے باوجود، وہ مشرکین زیادہ ہونے کے باوجود شکست کھا کر گئے، تو یہود کا یقین اور بھی مضبوط ہوا کہ یہ نبی ہے۔ ابھی احد کی لڑائی جب ہو گئی، حالانکہ شکست، ہار اور جیت یہ حق ہونے کی علامت نہیں ہے، ہار جیت حق ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی ایک جیت جاتا ہے کبھی دوسرا جیت جاتا ہے۔ احد میں صحابہ غالب آئے ہیں، مشرکین جس غرض سے آئے تھے کہ مدینہ منورہ کا صفایا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اس میں کامیاب نہیں ہو گئی۔ صرف یہ ہوا کہ غزوہ احد میں مسلمان زیادہ شہید ہو گئے، زخمی بھی زیادہ ہو گئے، 70 شہید 70 زخمی۔ ابھی یہود پھر وہ شک میں آئے کہ بھائی نبی نہیں ہوگا، یہ شکست کھایا ہے۔ ابھی یہ غزوہ احد میں جب مشرکین نے مسلمانوں کو زیادہ شہید کیا، یہود نے یہاں سے اب خلاف ورزی شروع ہے۔ قرآن میں 80 سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، 80 سورتوں میں، اور قرآن میں جتنے کافر ہیں سارے کافروں سے زیادہ خباثتیں، زیادہ قباحتیں یہود کا ذکر ہے، نصارہ کا اتنا نہیں، دہری لوگوں کا، مجوس لوگوں کا اتنا نہیں، یہود کی خباثتیں اور وہ ذکر ہے۔ یہود کی زیادہ تر عہد شکنی میں یہ مشہور ہے، وعدہ کر کے عہد شکنی میں بہت مشہور، حسد میں بہت مشہور، کنجوسی میں بہت مشہور، سازش میں بہت مشہور، دھوکہ دینے میں بہت مشہور، اور اللہ نے فرمایا یہ ذلت میں رہیں گے، جب قیامت تک یہ ذلیل رہیں گے۔ ہاں کسی کے ہاتھ کے نیچے ہو کر یہ سلطنت بھی کر سکیں گے، کسی کے ہاتھ کے نیچے نہ ہو، دنیا میں ان کی مستقل حکومت نہیں ہو سکتی، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ اب بھی یہ امریکہ کے دامن کے نیچے، امریکہ کے سایہ کے نیچے، امریکہ کی ریاست میں ہے۔ یہ اسرائیل کیا ہے؟ امریکہ کی ایک ریاست ہے، مستقل ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے، یہ شریعت میں اللہ کا اعلان ہے، رسول کا اعلان ہے۔ یہ بنو نذیر نے اب خیانت شروع کی احد کے بعد،
ایک کعب بن اشرف تھا، یہ یہودیوں کا بڑا تھا، بہت انتہائی خبیث تھا۔ وہ ہمیشہ اشعار بناتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذم میں، قبح میں، استہزاء۔ یہ 40 یہود کے 40 آدمی لے کر مکہ میں گیا۔ ابو سفیان اس وقت مکہ والوں کا بڑا تھا۔ ابو سفیان سے کہا معاہدہ کرتے ہیں کہ ان کو ختم کرتے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا ہم جو بھی معاہدہ ہو تو بیت اللہ کے پاس مسجد حرم میں جا کر کرتے ہیں، ویسے معاہدہ پکا نہیں ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان نے 40 مشرکین کو منتخب کیا، 40 مشرکین ہو گئے، 40 یہود ہو گئے۔ بیت اللہ کے سامنے عہد کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں ہم ایک ہیں اور لڑیں گے، ان کو ختم کریں گے، مدینہ خالی کریں گے ان سے۔ سب کا اتفاق ہوا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاسوس بھی ہوتے تھے، جاسوس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی سے خبر ہوتی تھی۔ ابھی مکہ سے وہ نکلا، اشرف کا بیٹا کعب بن اشرف، غطفان والوں کے پاس، مطلب عرب کے جتنے قبیلے ہیں مشرکین سب کے پاس کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، ان کو نکالتے ہیں۔ یہ جو جنگ احزاب ہے، احزاب جماعتوں کو کہتے ہیں، مشرکین کی ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر یہ جو مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا تھا آئے تھے، 1 مہینہ تک تھے۔ یہ سب یہود کی سازش تھی، یہود نے بلایا تھا۔ ابھی احزاب مشرکین نہیں پہنچے تھے، اس دوران بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا۔ کچھ منافق کافر تھے، انہوں نے مدینہ میں آ کر رسول اللہ کو دھوکہ دیا۔ رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا کہ ہمیں دعوت دینے کے لیے ایک جماعت بھیج دیں۔ رسول اللہ نے 70 صحابہ بھیجا، اکثر قاری تھے، جا کر ان کو اسلام سکھاؤ۔ وہ گئے، وہ منافقین نے دھوکہ دے کر سب کو بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا۔ ایک آدمی بچا ان میں، وہ جو دین سکھانے کے لیے گئے تھے 70 آدمی، ان میں سے ایک بوڑھا بچا ہے، اور اس کا نام عامر بن امیہ زمری یا اس طرح کچھ نام ہے، عامر بن امیہ۔ وہ بچ گیا ساتھیوں میں، تو وہ آیا، غمگین تھا، اپنے ساتھیوں کو دیکھا تھا کہ بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا تھا مشرکین نے جمع ہو کر۔ اس کا دل غمگین تھا، کافروں کو غصے میں تھا۔ یہ راستہ میں اکیلا آتا ہے، راستہ میں 2 کافر ملے۔ ابھی اس نے یہ تحقیق نہیں کیا ان کافروں کا رسول اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے، صلح ہے یا نہیں۔ اس کو موقع ملا، موقع ملتے ہی کافروں کو غصے میں تھا، دونوں کو قتل کیا۔ قتل کر کے مدینہ میں پہنچا، رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ اس طرح بے دردی سے ان کو قتل کیا، میں ایک بچہ تھا بھاگ کر آیا اور راستہ میں 2 آدمی قتل کیا گئے، 2 کافروں کو، کیونکہ نفس پر قابو نہیں کر سکتا۔ تحقیق کیا تو وہ 2 آدمی جو قتل ہو گئے وہ معاہد تھے رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ بنی عامر ایک قبیلہ تھا، بنی عامر قبیلہ کے تھے، صلح تھا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ تو ابھی رسول اللہ نے ان لوگوں سے کہا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے آدمی نے ہمارے 2 آدمی قتل کیا، ہمارا تو صلح تھا۔ وہ صلح کے مشرک بھی اس زمانے کا پابند ہوتا تھا، مسلمان بھی، صرف یہود پابند نہیں ہوتے تھے۔ ابھی رسول اللہ نے فرمایا خطائی سے ہوا ہے، ہم آپ کو دیت دیں گے۔ ابھی دیت خون بہا جمع کرنے کے لیے، کیونکہ یہود کے ساتھ معاہدہ تھا، صلح تھا، یہود کے پاس رسول اللہ بنو نذیر کے پاس گیا کہ آپ بھی تعاون کریں تاکہ ان 2 آدمیوں کا خون بہا پورا کریں گے۔ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے بیچ میں بٹھایا، کہا کہ ابو القاسم آپ ادھر بیٹھیں، ہم مشورہ کر کے خون بہا آپ کو جمع کرتے ہیں۔ اور ادھر ایک آدمی کو سمجھایا، اپنا ایک آدمی کو، کہ آپ اوپر دیوار پر یا چھت پر چڑھ کر ایک بھاری پتھر اوپر سے اس کے سر پر گراؤ تاکہ یہ ختم ہو۔
آدمی اوپر چڑھ کر جگہ تک پہنچا نہیں تھا، جبرائیل پہنچا۔ جبرائیل نے کہا کہ پتھر گراتے ہیں آپ پر، نکلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار نہیں کیا، نکلا تو رسول یہ صورتیں نازل ہو گئی۔ کافروں کو بھی اکٹھا کیا، پھر آئے اور کافروں کو کے ساتھ معاہدہ کیا تھا ہم آپ کے ساتھ دیں گے، تو سارے کافروں کی جماعتیں بھی جمع اس کے بعد ہو گئی۔ بنو نذیر کو پہلے نکالا ہے۔ بنو نذیر سے رسول اللہ نے بلا کر کہا آپ نے خیانت کی نا، ہمارا صلح نہیں تھا، صلح نامہ پڑھو، آپ نے مجھے قتل کرنے کی سازش کیوں کی؟ آپ نے مکہ میں جا کر کافروں کو کیوں اکسایا؟ پورے عرب میں کافروں کو کیوں دعوت دی؟ وہ تو آئیں گے۔ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نکلیں مدینہ سے۔ ابھی قادر ہونے کے باوجود ان کو قتل کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا، مسلمانوں نے قتل نہیں کیا۔ تو ابی بن خلف منافقین کا بڑا تھا، ظاہری کلمہ پڑھتا تھا لیکن تھا منافق۔ وہ منافق آدمی کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ دیندار لوگوں کو غصہ ہوتا ہے، ہمیشہ دیندار لوگ اس کو برے لگتے ہیں۔ یہ منافق کی پہچان ہے کہ دیندار لوگ ہو، صالح لوگ ہو، ان کو تو صحابہ ان کو برے لگتے تھے، دیندار تھے، نبی ان کو برا لگتا تھا۔ اس نے کہا، ابی بن خلف نے بنو نذیر سے کہا آپ کو یہ سورہ منافقین، اس سے پہلے منافقین ہے 2 سورتوں پہلے، بنو نذیر سے کہا آپ کو کہتے ہیں نکلو تو نہ نکلو، یہ آپ کو نہیں نکال سکتے ہیں، میرے 2000 آدمی ہیں، میں آپ کے ساتھ دوں گا، اگر یہ غالب آئے تو میں بھی تمہارے ساتھ نکلوں گا۔ یہ مدینہ منورہ کے شہر سے 2 میل کے فاصلے میں یہود آباد تھے اور بڑے بڑے قلعہ تھے مضبوط، اور قلعہ میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ یہود نصارہ ہمیشہ پہلے سے اپنی حفاظت کرتے ہیں، پہلے سے کہ دنیا میں کوئی بھی ہم سے ناراض ہوا تو ہم تک نہ پہنچے، یہ قلعہ بناتے ہیں اپنی حفاظت۔ وہ یہ مسلمانوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے دنیا میں، کیوں؟ یہ ڈرتے ہیں کہ کسی مسلمان کے پاس ایٹم بم ہوا تو وہ ہم پر گرائیں گے، وہ یہ پہلے ڈر کی وجہ سے پابندی ہے۔ ایک ایسا مسلمان جو ان کا غلام ہے، اسرائیل کی طرح پاکستان، ان کے پاکستانیوں کے پاس برائے نام ایٹم بم ہے، لیکن وہ بھی نہ سمجھو کیونکہ یہ ان کے غلام ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں سجدہ کرو تو پھر بھی ہمارے حکمران انشاءاللہ وہ نہیں ہے، انکار نہیں کریں گے، تابع ہے، وفادار ہے، بہت ان کے وفادار۔ تو بنو نذیر کو حکم دیا، پھر انہوں نے کہا ہم نہیں نکلتے ہیں، جو کر سکتے ہیں کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آؤ، قلعہ کا گھیراؤ کیا، منافقین نہیں آ سکے، دھوکہ دیا تھا۔ بنو نذیر بیٹھے، قلعہ میں بیٹھے 10 دن کی مہلت دی تھی، آخر نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہم نکلیں، اول الحشر کہتے ہیں، ہم یہاں سے نکلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسانی کی، 10 دن کی مہلت اور آپ ایک اونٹ پر جتنا سامان لے سکتے ہو وہ بھی اجازت ہے۔ تو وہ اتنے کنجوس تھے کہ مسلمانوں کو مال چھوڑتے نہیں تھے، تو اپنے گھروں کے جو بھی تختہ، جو بھی لکڑ بھی اچھی ہے، وہ بھی اندر سے اکھیڑ کر اونٹوں پر لادتے تھے۔ باہر سے مسلمان گراتے تھے ان کے گھر، اندر سے وہ اپنے گھر خود گراتے تھے۔ جو میں نے آیتیں پڑھی اس کا ذکر ہے، ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہو گئی، بنو نذیر بچ کر گئے، اور ان کے باغات بہت تھے۔ مسلمانوں نے کچھ صحابہ نے، اب صحابہ 2 گروپ ہو گئے، کچھ صحابہ نے کاٹا، کوئی درخت کچھ جلایا، کچھ صحابہ نے کہا یہ مسلمانوں کے لیے رہ جاتے ہیں یہ باغات، آپ کیوں خراب کرتے ہیں؟ پھر اللہ نے آیات نازل کی ہے، صحابہ میں اختلاف ہوا، اللہ نے فرمایا یہ جو کھڑے ہیں آپ نے نہیں گرایا ہے، جلایا نہیں ہے، یہ بھی بإذن اللہ ہے، جو آپ نے جلایا ہے، کاٹا ہے درختوں کو، یہ بھی بإذن اللہ ہے۔ 2 گروپ تھے، دونوں گروپ کی تائید ہو گئی، جو کاٹتے تھے جلاتے تھے اس لیے کہ یہ مرعوب ہو، ان کو ڈرانے کے لیے، غمگین کرنے کے لیے کرتے تھے، کیونکہ یہود بہت کنجوس ہیں، مال کے ساتھ سخت محبت، ان کا مال کوئی ضائع کرے تو دل پھٹتا ہے، تو ان کو ناراض کرنے کے لیے درخت کاٹے،
اور جن صحابہ نے نہیں کاٹا تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے رہ جاتا ہے تو ہم کیوں کاٹیں؟ دونوں کی باتیں ٹھیک تھی۔ وہ چلے گئے، احزاب پہنچے، ان احزاب کافروں کی ساری جماعتیں پہنچ گئی، ان کے ساتھ یہ بنو نذیر بھی آئے، یہ یہاں مدینہ سے نکالا، خیبر میں آباد ہوتے۔ ابھی بنو قریظہ ہے اور بنو قینقاع ہیں، انہوں نے وہ معاہدہ کے مطابق کافروں کے ساتھ تعاون کیا۔ وہ احزاب 1 مہینہ تک تھے، آخر اللہ نے غیب سے ہوا مسلط کی اور آندھی، وہ ہوا سے کہتے آدمی گر جاتا تھا، ان کے اونٹ اور گھوڑے بھی گرتے تھے، خیموں کو ہوا نے اکھیڑا، آگ بھی نہیں سلگا سکتے تھے، ایک دوسرے کی فکر میں نہیں تھے، بھاگ گئے۔ اب رسول اللہ کا ارادہ نہیں تھا ان کو نکالنے کا۔ رسول اللہ گھر میں گیا اور گرد و غبار صاف کیا، غسل کرنے کی تیاری کرتا تھا گرد و غبار صاف کرنے کے لیے۔ 1 مہینہ یہ جنگ احزاب میں وہ مصروف تھے۔ جبرائیل آیا، جبرائیل نے آ کر کہا یا محمد آپ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا غسل دے کر میں گرد و غبار صاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہم نے اسلحہ چھوڑا نہیں ہے، آپ نے اسلحہ رکھا، اللہ نے حکم دیا ہے بنو قریظہ کے پیچھے جاؤ۔ یہ سب کو جمع انہوں نے کیا ہے اور تعاون بھی کیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی بھی کی ہے جو عادت ہے یہود کی، ان کے پیچھے جاؤ، بڑے ظالم لوگ۔ تو پھر رسول اللہ نے اعلان کیا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، تو کچھ صحابہ نے راستہ میں پڑھ لی، کچھ وہاں پڑھی، عشاء کے وقت پہنچ گئے، ان کا محاصرہ کیا۔ بنو قینقاع کا بھی محاصرہ کیا۔ بنی قینقاع جو قبیلہ ہے وہ اوس کے کچھ دوستی تھی اوس کے ساتھ، انصار میں اوس سے قبیلہ ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو معاف کریں، یہاں سے جائیں گے، ان کو قتل نہ کریں۔ رسول اللہ نے فرمایا آپ کو دے دیا۔ بنو قریظہ خزرج نے مطالبہ کیا ان کو امن، رسول اللہ نے فرمایا آپ کا ایک آدمی فیصلہ کرے گا۔ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھا، اس نے آ کر فیصلہ کیا، کہا میرا یہ فیصلہ ہے ان میں نے جو لڑائی کی ہے ان کو قتل کرو، ان کی عورتیں اور بچوں کو قید کرو۔ یہ حکم، اس فیصلہ پر وہ قلعہ میں مجبور تھے، کافی عرصہ بند تھے، آخر نکلے، مجبور نکلے۔ ان کے 7 یا 800 یا 900 روایات مختلف ہیں، اتنے مرد صحابہ نے پھر سر کاٹا اور ان کی عورتیں تقسیم کی ہیں۔ یہ ریحانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی ہے ریحانہ، وہ رسول اللہ کو ان بنو قریظہ کی وہ عورتوں کو تقسیم کرنے میں ملی۔ یہ لونڈی اسلام نہیں لاتی تھی، اس نے کہا میں یہودیت کو نہیں چھوڑتی، تو اس لیے رسول اللہ کو یہ پسند نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا، اسلام قبول کیا ریحانہ، وہ اسی طرح تھی۔ خدا کی شان یہ ہے جو آدمی رسول اللہ کے سر پر پتھر اوپر سے گرانے کے لیے مقرر تھا، خدا کی شان بنو نذیر جب جلا وطن ہوتے تھے، جاتے تھے، کوئی شام چلے گئے، کوئی خیبر، اس نے اسلام قبول کیا، اس کے ایک چاچے نے بھی اسلام قبول کیا، وہ مدینہ میں رہ گئے۔ ابھی بنو نذیر کے بنو قریظہ کے مردوں کو ختم، عورتیں بچے غلام بنائے، عورتوں کو تقسیم کیا، لونڈیاں بنائے، یہ خیبر میں چلے گئے۔ خیبر سے پھر رسول اللہ نے پہلی فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہود کو جزیرۃ العرب سے نکالو، جزیرۃ العرب شرک اور کفر سے پاک کرو۔ اور خیبر میں اس شرط پر تھے کہ ہم کاشت کر کے نصف پیداوار آپ کو دیں گے اور باغات کا بھی نصف کھجور آپ کو دیں گے، نصف ہمارے ہوں گے۔ تو مسلمانوں نے، رسول اللہ نے بھی، پھر بعد میں خلفاء نے کہا تھا جب تک اللہ کا ارادہ ہو آپ کو چھوڑیں گے۔ خیبر میں جا کر بھی وہ باز نہیں آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی صحابہ ان سے خراج جزیہ لینے کے لیے جاتے تھے، قتل بھی کیا کوئی صحابہ کو، اور کوئی کیا تو زہر ڈالتے تھے۔ خود خیبر میں رسول اللہ کو بھی زہر ڈالا، ایک بکری کے گوشت میں زہر ڈال کر یہودی عورت نے آگے رکھا۔ رسول اللہ کو علم غیب تو نہیں تھا، رسول اللہ نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی، ایک صحابی شہید ہوا اور رسول اللہ پر بھی زہر کا اثر ہوا۔
یہ وہاں بھی یہ خیانت شروع کی۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ ابن عمر کو بھی بہت مارا اور اتنا مارا تھا کہ مر گیا ہے چھوڑا، پھر وہ زندہ رہ گیا، تو یہ معذور ہو کر نماز بھی اس طرح پڑھتا تھا گھٹنے توڑ کر۔ پھر وہاں سے بھی ان کو نکالا، وہ شام چلے گئے۔ یہ شام کے علاقوں میں سب جزیرۃ العرب سے نکالا گیا، یہ جو اسرائیل ہے، فلسطین ہے، شام ہے، ان علاقوں میں ہوتے تھے۔ ان کا ذکر قرآن میں سورہ احزاب میں تفصیلی ذکر ہے۔ جب وہ کافروں کی جماعتیں آئی تو انہوں نے کیا کیا، اور ابھی بنو نذیر کا یہاں ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی لڑائی شروع ہے، لڑائی یہ بہترین جہاد ہے۔ لڑائی کیا؟ بہترین جہاد، اس سے بہترین جہاد شاید کوئی نہیں ہوگا۔ بھارت کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور کافروں کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، لیکن یہود کے ساتھ جو جہاد ہوتا ہے یہ بدترین کافر ہے، یہ بہت اچھا جہاد ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بمباری کر کے عورتوں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنے پانی بند اور ان کے لیے بجلی بند، سہولتیں بند، ہسپتالیں بند، ان کو بھوکا کر کے مارتے ہیں، رحم دل نہیں۔ تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ایسی قوم ہے۔ قرآن میں نبیین لفظ آتا ہے، انبیاء لفظ بھی آتا ہے۔ انبیاء ان پیغمبروں کو کہتے ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے ہیں، ان کو انبیاء کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جو آئے ہیں ان کو انبیاء کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ہو یا پہلے ہو یا اور لوگوں میں ہو، ان کو نبیین کہتے ہیں۔ نبیین اور انبیاء میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاء قرآن میں ایک دفعہ نہیں آتا ہے، کئی دفعہ آتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ کیسا قتل کرتے تھے؟ تفسیر خازن نے لکھا ہے ایک دن میں ان میں انبیاء بہت آئے، یہ 1,24,000 انبیاء ہیں، اکثر ان بنی اسرائیل میں آئے۔ پہلا نبی بنی اسرائیل کا یوسف علیہ السلام ہے، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، درمیان میں بہت انبیاء۔ کہتے ہیں ایک دن میں 70 انبیاء علیہ السلام کو ایک پتھر کے اوپر ذبح کیا۔ اور انبیاء وہ لوگ ہوتے ہیں، پوری دنیا کے بچے، عورتیں، بوڑھے، معذور، یہ سب کو بھی ذبح کریں، نبی کا نبی کے خون کا ایک قطرہ گرانے کے برابر نہیں۔ نبی کے خون کا ایک قطرہ گرانا زیادہ گناہ ہے ان سب کو ذبح کرنے سے۔ تو ایک قوم ایسی ہے، وہ انبیاء کو آرس سے پھاڑتے تھے، انبیاء کو ذبح کرتے تھے، انبیاء کو زیادہ کنووں میں ڈالتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے کیا تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو مارتے ہیں یا وہ بچوں کو مارتے ہیں، بمباری کرتے ہیں۔ اور خدا کی شان ہے، یہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ میدان میں لڑ نہیں سکتے۔ اب بھی دیکھو یہ میدانی لڑائی نہیں کر سکتے، یہ قلعہ میں بیٹھ کر جہازوں میں دور سے بمباری کر کے گزارا کرتے ہیں، اور مسلمان جا کر ان کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسلمان کیوں؟ ان کے دلوں میں وہ کفر کی وجہ سے بزدلی ہے، یہ بزدل ہیں، بزدل۔ روب اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا، بنو نذیر کو کس طرح نکالا وہ قرآن میں یہ ذکر ہے۔ ترجمہ یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ وہ کافر جو اہل کتاب کے بنو نذیر ہیں ان کو اللہ نے نکالا من دیارہم، ان کے گاؤں سے۔ اول الحشر، پہلی دفعہ جب لشکر جمع ہوا تو یہ پہلی دفعہ لشکر جمع ہو کر نکلے، مطلب پورے قوم جمع ہو کر نکلے۔ دوسری دفعہ ثانی حشر، خیبر سے بھی جمع ہو کر نکلے، شام کی طرف چلے گئے۔ اچھا، ما ظننتم ان یخرجوا، صحابہ سے خطاب ہے، تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، کیونکہ ان کے مضبوط قلعہ تھے، جائیداد بھی بہت تھی، باغات بھی بہت تھے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور بنو نذیر کا بھی یہ گمان تھا
ان مسلمانوں سے ہمیں ہمارے قلعہ بچائیں گے، قلعہ میں جا کر بیٹھیں گے، یہ باہر سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ کا عذاب اس جگہ سے آیا، اس طرح آیا، اس جگہ سے آیا کہ ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ وہ مسلمان جن کے ساتھ معاہدہ تھا وہ اٹھے، کیونکہ انہوں نے خیانت کی، تو خیانت آج شکنی ان کی عادت ہے۔ وَقَذْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈالا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے تھے، اجاڑتے تھے، توڑتے تھے، اچھی لکڑ نکال کر لے جانے کے لیے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے بھی اپنے ہاتھ سے ان کے گھر توڑتے تھے، باہر سے ایمان والے لگے، اندر سے وہ لگے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والے عبرت حاصل کرو۔ جو آج شکنی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، آگے آیات میں ہے مَن يُشَاقِ اللَّهَ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی تو عبرت حاصل کرو، اللہ نے کیسا سزا دے دیا۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ هُوَ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اللہ نے جلا وطن کرنا مقرر کیا۔ اول الحشر کے بہت تفسیریں، بہت توجہات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں عوام نہیں سمجھتے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں خوف ڈالا، بس کانپتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو جب امر نہیں تھا، بالکل مسلمان قادر ہونے کے باوجود نہ عورتوں کو کچھ کہا، نہ بچوں کو، نہ مردوں کو، آرام سے وہ اطمینان سے چلے گئے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ بنو قریظہ کے بارے میں حکم تھا قتل کرو، تو ان کو ایک بڑا کھڑا نکال کر 800-900 مردوں کو سر کاٹ کر اس کھڑے میں ڈالا، کیونکہ اللہ اور رسول کی مخالفت میں انتہا کیا، اللہ اور رسول کی مخالفت میں انتہا، اسلام کی دشمنی میں انتہا۔ بنو قینقاع بھی سالم وہاں سے گئے۔ یہ قیامت تک قرآن میں بار بار ذکر ہے، سب سے زیادہ قبائح ہے، خبائث یہود کی ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے قرآن میں سب سے زیادہ، 80 سورتوں میں تو ان کا باس ہے۔ تو یہ قیامت تک یہ خیانت کریں گے، کبھی بھی یہ مسلمان کے دوست نہیں ہوتے ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، یہود نصارہ کبھی بھی وہ راضی نہیں ہوتے ہیں نبی سے اور مسلمانوں سے جب تک مسلمان ان کے دین کا تابع نہ ہو۔ ابھی اکثر مسلمان ڈر کی وجہ سے، وہ چونکہ دین نہیں ہے، اسلام نکلا مسلمانوں کے دلوں سے، اسلام کی محبت اور عقیدت، اسلام پر عمل بھی چھوڑ دیا، ابھی انگریز یہود سے ڈرتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں سے ایسے ڈرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ان کا پیشاب نکلتا تھا۔ عمر فاروق جب گزرا کئی یہود اس کو دیکھ کر بے ہوش ہوتے تھے۔ اب وہ یہود ہیں، وہ یہود مسلمانوں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے باوجود حکومتیں بھی کھول کر سامنے نہیں آ سکتے، کیونکہ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ مخلوق سے اتنا خوف، حدیث ہے خدا کا خوف جس کے دل میں نہ ہو وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہو کبھی مخلوق کا خوف اس کے دل میں نہیں اترتا ہے، وہ نہیں ڈرتا ہے۔ تو مسلمان خدا سے کم ڈرتے ہیں، اس لیے وہ انگریز اور یہود سے زیادہ ڈرتے ہیں، بہترین جہاد ہے۔ ابھی آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ مسجد کا انشاءاللہ ایک ہفتہ میں یہ رگڑائی بھی مکمل ہوگی، 1-2 دن میں دروازوں کا کام بھی، کھڑکیاں اور یہ روشندانوں کا کام بھی شروع ہوتا ہے۔ مسجد کے لیے قالینوں کی بھی ضرورت ہے یا فوم اور کارپیٹ کی ضرورت ہے، وہ آسانی سے نہیں ملتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی آدمی ڈھونڈنا پڑتا ہے، خرچہ زیادہ ہے اس کا، کوئی آدمی ملنے تک کافی وقت۔ تو ابھی سردی آ رہی ہے، پتھر پر تو نماز نہیں ہوتی ہے، بہرحال چٹائیاں ڈالنا پڑتا ہے، وہ پرانے قالینیں بھی دھوئیں گے، سب مٹی ہے، دھو کر بھی مسجد بڑی ہے وہ پورا نہیں ہے، تو چٹائی کی ضرورت ہے۔ یہ چٹائی سستا ملتی ہے، یہ چٹائی 10-15 سال سے پہلے خریدے لوگوں نے دیا تھا، ہم نے نہیں خریدا ہے، ایک نے دوسرے نے سواب کے لیے چٹائیاں دے دی،
تو یہ کافی عرصہ تک چلتی ہے۔ تو 2 منزل ہے، نیچی منزل بھی ہے، اوپر منزل بھی ہے۔ چٹائیوں کی ضرورت ہے۔ چٹائی یہ ایک چار چٹائی سے غالباً 4 یا 5 سے ایک صف بنتی ہے، اور ایک صف 4000 میں ایک صف خرید سکتا ہے آدمی۔ ایک چٹائی خریدا تو 600 700 800 یا 1000 میں۔ تو چٹائیوں کی ضرورت ہے، صدقہ جاریہ ہے اپنے مردوں کے احسان ثواب کے لیے۔ جس کی بھی گنجائش ہو چٹائیاں خرید کر دے دیں، تو ہمیں کوئی قالین والا یا کارپیٹ دینے والا کوئی آدمی ہم ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کام اس طرح کرتے ہیں، بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، ایک کام کے لیے ایک آدمی ڈھونڈتے ہیں، دوسرا کام کے لیے دوسرا ڈھونڈتے ہیں، کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، اس طرح وہ کام بنتا ہے۔ تو قالین اور کارپیٹ کے لیے آدمی ڈھونڈنے تک سال بھی لگتا ہے، 2 سال بھی لگتا ہے، 3 بھی لگتے ہیں۔ تو چٹائیوں کی ضرورت ہے اپنے مردوں کے احسان ثواب کے لیے، اپنے حاجات کے لیے۔ آپ ایک چٹائی جس کی طاقت ہے وہ زیادہ دے دیں، زیادہ طاقت نہ ہو تو ایک چٹائی خرید کر مسجد میں پہنچائیں کل سے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ وآخر دعوانا